الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 25واں روزہ ہے۔ صرف طاق راتیں بھی 2 باقی رہ گئی، 27 اور 29۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی ہیں اللہ پاک ان دنوں کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ۔ ابھی ہمارے ہاتھ سے چانس چلا نہیں گیا، ابھی رمضان کے کچھ دن باقی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ، جس کا رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کر کے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے صحیح سالم گزر گیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ تو ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لیں۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیوے، جو گناہ کرنے کے بعد اپنے تعلق کو اللہ سے قائم کر لیوے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین التوابون المستغفرون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں بہترین گنہگار وہ ہیں، بہترین اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اللہ کی زمین پر گناہ کرتا ہے، اب گناہ ہو گیا لیکن دل میں پچھتاوا ہوا، دل میں ندامت ہوئی اور ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ میں نے تجھے ناراض کر دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی، تو نے توبہ کر لی سچے دل سے۔ گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کیا سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس گناہ کو فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ ایسا گویا ایسا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا کے تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی، اور بارش ہر ایک کی ضرورت ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر پانی آسمان سے اللہ پاک اتارے تو میرے پیاروں کوئی روک نہیں سکتا، اور روک دے تو کوئی اتار نہیں سکتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ چکے ہیں، زمینیں سوکھ چکی ہیں، جانور پیاسے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام کے تمام لوگ آئے، کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یہ جانور پریشان ہیں، یہ کھیت خشک ہو چکے ہیں، ارے یہ دریا خشک ہو چکے ہیں، ارے یہ زمین سوکھی ہو چکی ہے، اللہ سے کہو اللہ بارش کو برسا دیوے، اللہ پانی کو برسا دیوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا
اور دعا مانگی الہ العالمین میری پوری قوم پریشان ہے، ارے جانور بھی پریشان ہے، زمینیں بھی سوکھ چکی ہے، باغات بھی سوکھ چکے ہیں، دریا بھی سوکھ چکے ہیں، اے اللہ تو رحمت والی بارش برسا دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے پیارو انبیاء کرام کی دعا تو قبول ہوتی ہیں، انبیاء کرام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین میری پوری قوم پریشان ہے، ارے یہ زمین سوکھی ہے، یہ باغات سوکھے ہیں، ارے جانور پریشان ہو رہے ہیں، اللہ رحمت والی بارش برسا دے۔ لیکن بارش نہیں برسی۔ تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھا یہ دعا مانگنے سے پہلے صلاۃ الاستسقاء جس کو کہتے ہیں بارش کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، 3 مرتبہ دعا مانگتے رہے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے پھر وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، میرے نبی موسیٰ میں بارش تو برسانا چاہتا ہوں لیکن تمہارے مجمع میں ایک چگل خور آدمی ہے جس نے زندگی چگل خوری میں گزاری ہے۔ چگل خوری کس کو کہتے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کو اس کے خلاف بھڑکانا۔ ایک چگل خور کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں۔ جب تک وہ چگل خور تمہارے مجمع میں سے نہیں جائے گا تب تک آسمان سے پانی برسنے والا نہیں۔ اب یہ تو انبیاء کرام کی مجلس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مجمع میں اعلان کر دیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ ہمارے مجمع میں ایک چگل خور آدمی ہے جس کی چگل خوری کی نوست کی وجہ سے اللہ پاک نے آسمان سے پانی کو روک لیا ہے، زمین سوکھی ہو چکی ہے جس کی نوست کی وجہ سے جانور پریشان ہو چکے ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر کوئی چگل خور ہمارے مجمع میں ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اور پورا مجمع موجود تھا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر جانا یہ تو بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اپنے مجمع میں کہی بس اس نے دل میں اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا، الہ العالمین اگرچہ میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، لیکن اللہ میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے سچے دل سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تو مجمع میں مجھے رسوا نہ کر اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس یہ دل میں معافی مانگی۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، آسمان سے بادل برسنا شروع ہو گئے اور موسلا دھار پانی برس رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، الہ العالمین مجمع میں سے تو کوئی کھڑا ہوا بھی نہیں ہے، مجمع میں سے تو کوئی اٹھ کر گیا بھی نہیں ہے، پھر تو نے پانی کو کیسے برسا دیا؟ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے پانی کو روکا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں نے پانی کو برسایا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے نے تجھ سے صلح کر لی، اے اللہ اس بندے نے تجھ سے معافی مانگ لی؟ اللہ نے فرمایا، ہاں میرے نبی موسیٰ، وہ تھا بڑا گنہگار، 40 سال اس کی چگل خوری میں گزرے تھے، 40 سال اس کی نافرمانی میں گزرے تھے، لیکن اس نے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لی، میں نے اسے معاف کر دیا، اور آج بارش برس رہی ہے تو اسی کی وجہ سے برس رہی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ اس بندے کا پتہ تو بتا دے کہ ایسا بندہ کون ہے جس کی وجہ سے پانی رکا ہوا تھا اور اب اسی کی وجہ سے پانی برس رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ جب گنہگار تھا تب تو میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا بلکہ اس کے گناہوں کو چھپائے رکھا، اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے، میں اسے کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، یہ چگل خوری کی نحوست نبیوں کی مجلس میں ہوتی ہیں، تو بولو ہماری مجلس میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گناہوں کی نحوست ہر کوئی آدمی سوچتا ہے، اور ہر کوئی آدمی دنیا میں بسنے والا انسان ہر ایک اپنی زبان سے اکثر یہ بات کہتے ہیں، میں پریشان ہوں۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی اولاد نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیو، کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کسی نہ کسی درجے میں دل کو بے چین اور بے قرار رکھتے ہیں۔ آخر ایک بات بتلاتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون، جس کو اللہ نے بہت مال دیا تھا اور مال کا بڑا گھمنڈ تھا، مال کا بڑا تکبر
تھا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، بدکاری کی تہمت لگائی، زنا کاری کی تہمت لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے مقدس اور پاکیزہ نبی ہیں، اور نبی پر بدکاری کی تہمت۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر ہم نے کسی پر الزام لگایا بغیر تحقیق کے، علماء نے لکھا ہے کہ جب تک اللہ پاک اس کو اس گناہ میں ملوث نہ کرے تب تک اس کی موت نہیں آ سکتی۔ جیسے میں نے کسی کی بیٹی کے بارے میں یہ بات کہی بغیر تحقیق کے کہ فلانے کی بیٹی ایسی ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، اس وقت تک میں مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو یہ حرکت کرتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ اسی طریقے سے میں نے اگر کسی کی بیٹی میں، حدیث شریف میں موجود ہے، اگر کسی کی بیٹی کا کوئی رشتہ ہو رہا تھا اور ہم نے اس کی بری بات کہہ کر اس رشتے میں رکاوٹ ڈال دی، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کی 1000 سال کی عبادت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی 1000 سال کی تو ہے نہیں، لیکن حدیث شریف میں موجود ہیں کئی رشتہ کسی کی بیٹی کا، کسی کی لڑکی کا ہو رہا تھا اور ہم نے اس کی ایسی کوئی رونگ بات بغیر وجہ کے، بغیر تحقیق کے کہہ کر اس کی شادی میں رکاوٹ ڈالی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کی 1000 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے الزام کسی پر نہ لگانا، تہمت کسی پر نہ لگانا، اس لیے کہ تہمت کا گناہ بہت بڑا ہے۔ جب آدمی کسی پر بغیر وجہ کے الزام لگاتا ہے اللہ پاک اسے اس گناہ میں ضرور ملوث کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، سجدے میں گرے، اے اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرا پیغمبر ہوں، لوگوں کو حق بات پہنچانے کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ قارون نے مجھ پر الزام لگایا، قارون نے مجھ پر تہمت لگائی، قارون نے مجھے لوگوں کے درمیان میں بدنام کیا۔ بولو عزت ذلت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہے، دنیا کچھ بھی کرے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ تم سجدے سے سر کو اٹھا لو، میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، تم زمین کو جو حکم کرو گے زمین کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا کہ زمین قارون کو ڈھسا۔ زمین نے قارون کو ڈھسایا تو قارون چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ پھر قارون چلانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، زمین قارون کو اور ڈھسا، زمین نے قارون کو اور ڈھسایا۔ قارون پھر چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ زمین قارون کو اور ڈھسا۔ قارون پھر چلاتا رہ گیا، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے۔ آخر میں پورا قارون زمین میں اتر گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ قارون تھا، قارون بڑا گھمنڈی تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، تجھ پر بدکاری کا الزام لگانے والا تھا، تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سن لو، اگر یہ قارون مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر لیتا۔ تو میرے پیارو جو خدا قارون جیسے کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، ہم تو امام الانبیاء کے امتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لو تو سچے دل سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک مختصر دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یقین کے ساتھ پڑھے یا بغیر یقین کے پڑھے، یعنی یقین کے ساتھ پڑھا تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے پڑھے تب بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں کی ذمہ داری لے لیں گے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی اور بغیر یقین کے پڑھیں گے تب بھی۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ قرآن کریم میں 11واں پارہ، 11ویں پارے میں سورہ توبہ ختم ہوتی ہے
سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آخرت کے اہم کاموں کی ذمہ داری لے لیں، اس لیے کہ آخرت کی منزلیں آنے والی ہیں. دنیا کے اہم کاموں کی ذمہ داری لے لیں، دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اس وقت امت پریشان ہے، تو عادت بنائیں گے انشاءاللہ. صبح میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. شام کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہمارے آقا کا سچا فرمان، یقین کے ساتھ پڑھو گے تب بھی فائدہ ہوگا، اور بغیر یقین کے پڑھو گے تب بھی فائدہ ضرور ہوگا. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.